الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلی اللہ علیہ عشرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اس کائنات کا عظیم واقعہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جو اس کائنات کے سبب وجود ہیں، جو اس کائنات کے نوشہ ہیں، جو اس کائنات کے کنز مخفی ہیں، جو جب حیات تھے تو بھی رحمت اور جب پردہ فرما گئے تب بھی رحمت. وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، وہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ختم نبوت کے تاج کو حضرت آدم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول قرار دے دیا گیا، اور آپ کو جو کتاب عطا کی گئی وہ خاتم الکتاب ہے. آپ کو جو امت عطا کی گئی وہ خاتم الامم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر، نذیر اور رحمت للعالمین بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفے کے اس امت کو عطا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: انا رحمت مہدات، میں اللہ کی ایسی رحمت ہوں جو بطور تحفے کے اس انسانیت کو عطا کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے 12 مہینے اور 365 دن اور دن کے 24 گھنٹے اور گھنٹے کے 60 منٹ اور ہر سانس کے آنے اور جانے کے وقت یاد رکھنے والی ہستی ہیں. یہ اور بات ہے کہ لوگ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام قائد یا ایک عام رہبر، ایک عام رہنما کی طرح ہیں کہ جن کا حق یہ ہے کہ مخصوص دن میں ان کو یاد کر لیا جائے، اور یاد کرنے کے بعد یہ سمجھا جائے کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر ادا، ہر قول، ہر فعل قابل اتباع ہے، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے بغیر
چلنا ممکن ہو سکے۔ تو میں نے سوچا کہ ربیع الاول میں ایسا کون سا پیغام ہونا چاہیے جو پیغام 365 دن سامنے رہے اور سال کے 12 مہینے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ تو مختلف کتابوں کی اوراق گردانی کے بعد جو بات سامنے آئی وہ بات یہ سامنے آئی کہ عبادتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جو اللہ چاہیں قبول فرمائے اور چاہیں تو قبول نہ فرمائے، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو کیوں نہ ربیع الاول کا آغاز ہم ایسے کام سے کریں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور قبول فرمائیں گے۔ تو ان دو عبادتوں میں ایک عبادت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے ایمان والو، تم بھی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کرو۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور اس عبادت کو قبول فرمائیں گے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت میں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی شریک ہیں۔ اور دوسری عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا، وہ ہے اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تمہیں جتنی بھی معراجیں ملنی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں ملنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ذکر کرتے ہوئے کہیں پر یوں فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہی خوش قسمت لوگ کریں گے جن کو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین ہوگا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر دو سندیں مزید مل جائیں گی کہ یہ آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی حاصل ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین اس راستے پہ چلنے والے کو اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور اللہ رب العالمین نظر کرم فرمائیں گے، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، خاتمہ بالخیر کے مرحلے سے گزرے گا، قبر میں معاملات صحیح ہوں گے، حشر میں معاملات صحیح ہوں گے، میزان میں معاملات صحیح ہوں گے، پل صراط میں معاملات صحیح ہوں گے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کو اگر ہم ربیع الاول کا پیغام کے طور پہ سمجھنے اور اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو اس کے نتیجے میں ہماری دنیا، آخرت اور دین سب اچھا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب پیرائے میں اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ کل قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو میری نقالی کرنے والے ہوں گے۔
جس قوم، جس نسل، جس رنگت سے تعلق رکھتے ہو اور جہاں جس خطے میں بستے ہو، من کانو حیث کانو، یہ تو اتباع کے لیے فضیلت ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والے ہوں گے کل حشر کے دن قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی ہوائیں چل رہی ہوں اور محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی شخص ہو تو کیا وہ ان تکلیفوں سے گزر سکتا ہے جن تکلیفوں کا سامنا دوسرے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہی ان کو ملے گی جو 7 خوش قسمت ہوں گے، اور ان 7 خوش قسمتوں میں اگر ایک خوش قسمتی کے اندر ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی 1000 مرۃ فی یوم، کہ جو شخص میرے اوپر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے لم یمت، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یری مقعدہ فی الجنہ، حتیٰ کہ اس کو اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ دکھا دیا جائے زندگی کے اندر۔ ایک اور موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی۔ ہم پریشان ہیں اور پریشانی کا حل ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے۔ ایک اور موقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک انعام تو یہ عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ 10 درجات، کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان چاہے تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے، اور بہت آسانی سے اللہ رب العالمین کی خدمت میں برگزیدہ بندہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مشکل ہی نہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن یہ آسان کام ہمارے لیے مشکل ہے، اور اس کے علاوہ جو فضولیات ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لغویات میں گفتگو میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور 100 مرتبہ پڑھنے میں 100 منٹ بھی نہیں لگتے، 4 5 6 7 منٹ کے اندر بہت آرام سے پڑھیے تو کام ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی آنے کے بعد محمد بن عبید اللہ بن عمر العتبی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دیہاتی شخص تھے اور اونٹنی پہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے میں آیا ہوا تھا،
اور حج کے لیے جب میں آیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی اونٹنی روضہ اقدس کے باہر کھڑی کرتے ہیں اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں فَسَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ، میں نے اللہ رب العالمین کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی کلام مجید میں یہ سنا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو کہنے لگے کہ وہ شخص رونے لگا اور روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اشعار پیش کیے، درود و سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں گناہوں میں لطف پت کے آیا ہوں، آپ اللہ کے دربار میں میرے لیے استغفار فرمائیے۔ اور ایسا بلک بلک کے رویا کہ جیسے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے ملتا ہے تو جو روتا ہے، اس رونے کے عالم کے اندر وہ اپنا درود و سلام پیش کر کے چلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میرے آنکھ لگ گئی تو آنکھ میں میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس بدو کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے اللہ رب العالمین سے تمہارے لیے استغفار کیا، اللہ نے میری استغفار کو تمہارے حق میں قبول فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے روزے پہ آ کے سلام پیش کرتا ہے تو میں اس سلام کو خود سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے سلام پیش کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت پھر رہی ہے جو درود کو لیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے، باقاعدہ اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو ایسی طاقتور قوت سماعت دی ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور قوت سماعت کسی کو نہیں ملی۔ ان 3 چیزوں میں ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، اور ایک وہ فرشتہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں مقرر فرمایا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 برس کا، اور آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 برس کا، اسی طرح سلسلہ چلتے ہوئے 7ویں آسمان اور عرش کے نیچے جنت ہے، اور اس جنت کے اندر جنتی جائیں گے اور جہنم کے اندر جہنمی جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت کو اتنی قوت عطا فرمائی ہوئی ہے، اتنی ایک وسیع قوت سماعت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ دنیا میں کہیں کوئی شخص کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اے پروردگار تو نے یہ مجھے بنایا ہے دینے کے لیے، فلاں بندہ مجھے مانگ رہا ہے تو اس کو دے دے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے پناہ کے لیے بنایا ہے، پناہ مانگنے کے لیے بنایا ہے، فلاں شخص پناہ مانگ رہا ہے، آپ اس کے لیے پناہ کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اور ایک وہ فرشتہ جو روزہ اقدس میں مقرر ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سارے نام اس کو یاد کرا دیے گئے ہیں قیامت تک کے آنے والے، اور ان کے والدین کے نام یاد کرا دیے گئے ہیں، اور جیسے ہی کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے ویسے ہی وہ بغیر تأمل کے، بغیر کسی انتظار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا اس نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی، میرے نزدیک قیامت کے روز سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علی صلاۃً، جو سب سے زیادہ درود میرے اوپر بھیجے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی حیات میں اپنی جنت کے اندر مقام نہ دیکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنا یہ معمولی عمل نہیں ہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی سامنے آئے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، جب ان کے
ان کا وصال ہوا تو کئی کئی مہینے تک ان کی قبر سے مشک و عنبر اور زعفران کی خوشبو آتی رہی. تو محدثین نے اس کی عجیب غریب توجیہ فرمائی. وہ فرمائے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ درود وابستہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی خوشبو تھی, ایسی خوشبو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہچان لیتے کہ یہاں سے سرور کونین گزرے ہیں. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس درود کی برکت سے اس کے اندر خوشبو بس جاتی. یہی وجہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ایسا موقع بھی آیا کہ میں نے خوشبو لگائی نہیں اور خوشبو محسوس ہو رہی ہے اچانک. تو انہیں پوچھا, دوسرے ولی نے پوچھا کہ کہیں آپ کثرت سے درود تو نہیں بھیجتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کثرت سے درود بھیجتا ہوں. کہیں گے بس اسی کا صدقہ ہے. تو یہ درود کوئی معمولی عمل نہیں ہے, حتیٰ کہ اس درود کا معاملہ ایسا عجیب غریب معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے, شروع میں درود پڑھ لیتا ہے, آخر میں درود پڑھ لیتا ہے, تو اللہ کی ذات سے بعید ہے کہ اللہ رب العالمین دعا کا اول اور دعا کا آخر قبول فرما لے اور دعا کا درمیان چھوڑ دے, چونکہ وہ سخی داتا ہے. درود یقیناً قبول ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں. علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک بیماری کا غلبہ ہوا, ہو سکتا ہے وہ غالباً فالج کی بیماری ہو, جس کے نتیجے میں آدھا جسم ان کا کہتے ہیں کہ بالکل شل ہو گیا, حرکت کے قابل نہیں رہا. اور فرمائے لگے کہ اس حالت کے اندر مجھے خیال آیا کہ میرا وقت قریب ہے, چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ایسا تحفہ پیش کر دوں جو میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے قصید بردہ شریف لکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ قصیدہ پیش کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کے بعد فرمایا مانگو تم کیا مانگتے ہو؟ تو انہیں اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول یہ میرا حصہ مفلوج ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پھیرا اور اس کے بعد ایک چادر عطا فرمائی جس کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. تو فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو چادر میرے سینے پہ رکھی ہوئی تھی اور وہ میرا جسم صحیح ہو چکا تھا. یہ درود کوئی معمولی معاملہ نہیں, اور ہم اس سے غافل ہوتے چلے گئے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ درود کا معاملہ ایسا معاملہ ہے پڑھو پڑھو نہیں پڑھو نہیں پڑھو, یا فلاں مکتب فکر کا مسئلہ ہے, فلاں مکتب فکر کا مسئلہ ہے. صیغے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن درود کی فضیلت میں کسی کو اختلاف نہیں. حتیٰ کہ بعض عجیب غریب واقعات لکھے گئے ہیں. ایک واقعہ یہاں تک لکھا گیا کہ ایک قافلہ گیا اور ایک قافلہ روانہ ہوا, اور روانہ ہونے کے بعد ایک جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا اور قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا اور ایک کنواں تھا, اس کنویں کے لیے رسی نہیں تھی. تو لوگوں نے بڑی جستجو کی لیکن پانی نکالنے کی کوئی تدبیر نہیں بن سکی. تو اتنے میں دیکھا ایک بچی بھاگ رہی تھی, وہ بچی آئی پوچھا کہ آپ کیوں چچا جان پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا پانی ختم ہو گیا, کنواں موجود ہے لیکن نکال نہیں سکتے. تو اس بچی نے اس پانی کے اندر اس کنویں کے اندر تھوک دیا تو اس کے نتیجے کنواں ابل کے اوپر آ گیا اور لوگوں نے پانی بھر لیا. اس بچی سے پوچھا کہ تم ایسا کون سا عمل کرتی ہو؟ تو کہنے لگی مجھے کچھ معلوم نہیں, میری امی جان نے کہا 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. یہ کوئی معمولی نیکی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اکابرین درود کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے. کم سے کم جو کثرت کا درجہ ہے وہ 300 ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی, کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے. ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور اس بات کا یقین رکھیے کہ ہم یہاں پاکستان میں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, روز اقدس میں ہمارا نام ہمارے والد کا نام کے ساتھ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب لیا جائے تو ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور درود کے خصائص میں، خصوصیات میں ایک عجیب غریب بات، ایک روایت دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی فی کتاب، جس آدمی نے میرے لیے درود لکھا ہے کسی کتاب کے اندر تو لم یزل، وہ درود برابر اس کے پاس پہنچتا رہے گا ما دام اسمی فی کتابی، جب تک کہ وہ میرا نام اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اگر کسی آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیا اور جب جب کوئی پڑھے گا اس وقت تک اس کے لیے درود و سلام کے نتیجے میں رحمت کے فیصلے، درجات کی بلندی کے فیصلے، گناہوں کی معافی کے فیصلے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے نازل کرنے کے فیصلے، یہ 4 فیصلے یقینی ملیں گے۔ بزرگوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ شخص کتابت کیا کرتا تھا، لیکن کتابت کرنے سے پہلے اس کا معمول یہ تھا کہ جب وہ بیٹھتا تھا کتابت کرنے کے لیے تو اس نے کتاب ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا، اس رجسٹر میں بڑے خوبصورت انداز سے مختلف خطوط کے اندر، جیسے خط نستعلیق ہے، خط رقع ہے، خط کوفی ہے، اس طرح کی مختلف خطوط کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود لکھ دیا کرتا تھا۔ سالہ سال سے اس کا یہ معمول تھا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اب اس کو فکر لاحق ہوئی کہ میں ساری زندگی اپنے کاموں میں مصروف رہا، اب آخرت کے لیے توشہ نہیں ہے میرے پاس، جب آخرت کی توشہ نہیں ہے تو میرا بنے گا کیا؟ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک مجذوب بزرگ گزرے، انہوں نے کہا تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ تو پریشان ہو رہا ہے، ارے اللہ کے بندے، تو نے جب سے کتابت شروع کی اور جس رجسٹر میں لکھا کرتا تھا وہ رجسٹر اللہ کے دربار میں پیش ہوا ہے اور وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے درمیان یہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ درود بھی صحیح ہے، یہ درود بھی صحیح ہے، تو پریشان کیوں رہے؟ تیرے لیے تو بخشش کے فیصلے۔ تو کتاب کے اندر انسان سواد لکھ دیتا ہے، کتاب میں سلام لکھ دیتا ہے، اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دوں گا تو یلوح الخط فی قرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب، ایک انسان کی تحریر کتاب کے اندر، ورقے کے اندر چمکتی رہتی ہے اور اس کا لکھنے والا زمین کے اندر بالکل ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ہے، سرما بن چکا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود بھیجنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ دیکھیے کیا ملتا ہے۔ بزرگوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو دین دنیا کی تیاری کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائی بھی تھی، وہ کوشش میں لگا رہتا تھا، حتیٰ کہ اس کے آخری وقت آیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوئی، 2 بھائی تھے، بڑا اور چھوٹا، تو میراث کی ہر چیز برابر برابر تقسیم ہو گئی۔ اب اس میراث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال بھی تھے، تو اب دونوں بھائیوں نے ایک ایک بال لے لیا اور ایک بال بچا، تو بھائی نے کہا کہ میراث کی تقسیم کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بال کو آدھا کر لے، آدھا تمہارا آدھا میرا، تو 1.5 بال حصے میں آ جائے گا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال 2 ٹکڑے ہو جائے۔ تو اس بھائی نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو قبول کیا اور سارا اپنی میراث کا حصہ بڑے بھائی کو دے دیا،
اور اب وہ بال لے گیا اور لے جانے کے بعد ریشم میں رکھا، خوشبو لگائی اور روزانہ اس کو دیکھے محبت عقیدت سے. اور یہ اپنے اکابرین کی کتاب میں موجود ہے یہ بات. محبت سے دیکھے، درود پڑھے. کچھ عرصہ گزرا تو زمانہ پلٹا. بڑا بھائی غریب ہونا شروع ہو گیا، اب چھوٹا بھائی امیر ہونا شروع ہو گیا. اور ایک عرصہ گزرنے کے بعد حال یہ ہو گیا، فاقوں کی نوبت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں تو اتنا مالدار تھا اور ساری جائیداد میرے پاس آئی اور میرا بھائی تو غریب تھا، لیکن آج نوبت یہ آ گئی. تو کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے میرے بالوں کی قدر کی، عزت کی، احترام کیا، تو اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے دنیا آخرت سب دے دی اس کو، اور تم نے ناقدری کی، تو لہذا اب تم جا کے اس کے ہاں ملازمت کر لو اور اس سے معافی مانگو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بڑے عجیب غریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز کے اندر سبب بنتی ہے خیر کا، اور ہر چیز کے اندر سبب بنتی ہے بلندی کا. تو ربیع الاول کے حوالے سے ہم یہ پیغام لے کے اگر گئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر 2 عمل جو سدا بہار ہیں اور جن کے قبول ہونے کے بارے میں 100% یقین ہے، ایک عمل ہے درود شریف اور دوسرا عمل ہے اتباع نبوی. اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ صبح سے شام تک کی زندگی کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں گے. کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں چلتے پھرتے لوں، وہ خاص طور سے ایک جگہ بیٹھ کر اور درود شریف پڑھتے ہیں. تو اگر ہم نے صبح ایک دفعہ 100 دفعہ پڑھ لیا، دوپہر میں عصر کے وقت 100 دفعہ پڑھ لیا، اور رات میں سونے سے پہلے 100 دفعہ پڑھ لیا، تو ہم کثرت سے درود پڑھنے والے ہو جائیں گے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اور یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے، میری نقالی کرنے والے ہوں گے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں گے. من کانو، جو کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی قوم، کسی فرقے، کسی طبقے، کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور چاہے وہ کسی بھی علاقے میں بستا ہو. اور دوسرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی، میرے نزدیک سب سے زیادہ قیامت کے روز یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت کے افراد کم سے کم 3 ہیں، اور وہ 3 جو ہے 300 ہیں کہ اگر آدمی 300 دفعہ دن میں پڑھ لے گا تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں اس کو کثرت پہ درود پڑھنے والا شمار فرما لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرب نصیب ہو جائے گا. بھائی کچھ نہیں اگر ہم یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور ہمارے زمانے کو 1400 سال کی بہت کا تعلق ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا تذکرہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نام سے پہچان گئے، ہمارے والد کے نام سے پہچان گئے، تو ہمارے لیے کیا خوش قسمتی کے لیے بات کافی نہیں؟ کچھ ملے نہ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو صرف پہچان جائیں یہی کافی نہیں کہ ہاں میرا امتی ہے. اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تو اپنا محبوب قرار دیا ہے، صحابہ کو صحابی قرار دیا اور ہم کو محبوب قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو محبوب کہہ رہے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلامی پیش نہیں کرتے، ہم درودی پیش نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی نہیں کرتے، ہم ان کی اتباع نہیں کرتے. یہ 2 اعمال اگر ہم نے ربیع الاول کے پیغام کے طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حق کی ادائیگی کی طرف ہم نے قدم بڑھا لیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 80 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العالمین 80 سال کے اس کے گناہ معاف فرما دے. تو 80 مرتبہ درود پڑھنا کیا مشکل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت تمام ضروریات کے لیے کفایت فرما دیتے ہیں. آدمی پریشان ہو رہا ہے, ایک صحابی ہیں, ایک صحابی دعا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں دعا کے اندر کچھ حصہ درود کا بناؤں اور باقی دعا کروں. نبی کے ساتھ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول میں ایسا کر لوں کہ 1 ثلث درود شریف اور 2 ثلث جو ہے دعا ہو جائے, آپ سوچتے اچھی بات ہے. اس طرح آدھا آدھا کیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر لوں کہ پورا درود شریف کر لوں, دعا کروں ہی نہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری دنیا آخرت کی ساری چیزوں کے لیے کفایت کر جائے گا. اب دعا کے اندر ہم کو دعا مانگنی نہیں آتی لیکن درود پڑھنا تو آتا ہے. تو اگر ہم یوں پڑھ لیں گے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم, یا اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى, یا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ذوق کی بات ہے, وہ ذوق کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ بھی بھیج دیا جائے, طبعاً صحابہ پہ بھیج دیا جائے. کیونکہ ایک صحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحاب لمبا سفر پائلٹ تھے, لمبا سفر کیا کرتے تھے, تو وہ صلی اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر تحفہ نہیں بھیجتے. تو وہ پریشان ہو گئے, دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتے. تو انہیں اپنا معمول تبدیل کر دیا. کچھ عرصے بعد پھر اماں عائشہ کی زیارت ہوئی. اماں عائشہ نے فرمایا ہاں اب تم جو ہم کو یاد رکھتے ہو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں بھی عجیب غریب ہیں, یہ ایک الگ دنیا ہے, عالم برزخ. اس عالم برزخ کی دنیا کے معاملات عجیب غریب ہیں. تو لہٰذا ربیع الاول کا پیغام, ربیع الاول شروع ہوا ہے, پہلا جمعہ ہے, تو اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم 2 نیتیں کر لیں. ایک نیت یہ کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ, زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بس میں ہے 300 مرتبہ, اور اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں تو 1000 مرتبہ. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ, کہ جو آدمی مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. تو ہم اس کا اہتمام کر لیں. یہ ربیع الاول کا ایک پیغام ہوا. اور دوسرا ربیع الاول کا پیغام کیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع شروع کر دیں. اس کے لیے آپ کے لیے حیات المسلمین بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے اسوہ رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ہیں, پیاری پیاری سنتیں ہیں, حکیم اختر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے, اور دیگر بزرگوں نے کتاب لکھی ہے. معلوم کریں, اور معلوم کرنے کے وہ کتاب لے روزانہ اس کی نقل کریں. ایک دم تو کسی چیز کی عادت نہیں ہوگی. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کیسے جاتے تھے, یہ ایک ایک کر کے زندگی کا, تاکہ اگلا ربیع الاول آئے تو اس وقت تک ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے والے بن چکے ہوں. اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.